کیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب کی نصیحت پہ عمل کر کے لوگوں نے ایک دوسرے کا سر پھاڑنا شروع کر دیا ہے؟ ان دو پوائنٹس پہ آج کی ویلاگ میں بات کریں گے جی۔ السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے ایکس وزیر خزانہ اور حالیہ جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کے حوالے سے کہ وہ کب تک وزیر خارجہ رہیں گے اور کیا ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو بھائی سیاسی کیلکولیشن کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب زیادہ عرصے تک نہیں رہ پائیں گے اور عنقریب ان کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اور خبر کے مطابق جو پیپلز پارٹی ہے وہ عنقریب وفاقی حکومت میں بھی آ جائے گی۔ پہلے تو پیپلز پارٹی نے کافی شور مچایا کہ وہ صرف جمہوریت کے لیے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ صرف صوبائی حکومت بنائیں گے۔ پھر زرداری صاحب صدر بنے، ہم نے دیکھا کہ یہ ایک آئینی عہدہ ہے اور ابھی تک جو ہے وہ وفاقی حکومت میں شامل ہونے سے پیپلز پارٹی انکار کرتی آئی ہے۔ لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ عنقریب جو ہے پیپلز پارٹی مان جائے گی، راضی ہو جائے گی وفاقی حکومت میں آنے سے، اور وہ سب سے پہلے جو ہتھیائے کی سیٹ وہ ہوگی وزیر خارجہ کی، اور اس کے لیے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ مضبوط ترین امیدوار ہیں نئے وزیر خارجہ کے لیے۔ پاکستان کے اس سے پہلے بھی وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں 16 مہینے وزیر خارجہ بن چکے ہیں اور کافی وہ ایکٹیو نظر آئے تھے، اور انہوں نے غیر ملکی دورے کر کے اپنی بھی کافی پی آر بنائی اور بڑی ایکٹیو تھے، اور ینگ ہیں تو ایکٹیو ہونا بھی چاہیے۔ بلکہ جو تمام جو اہم پوزیشنز ہوتی ہیں سرکاری، اس میں ینگ لوگوں کو ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ کام کریں، ینگ بھی ہوں اور وہ کام کرنے والے بھی ہوں اور وہ اس سیٹ کے لیے میرٹ پہ بھی پورے اترتے ہوں۔ تو ایک بریکنگ نیوز آپ نے شیئر کر لی ہے سیاسی کیلکولیشن کے مطابق کہ پیپلز پارٹی کو ملنے والی ہے وزیر خارجہ کی پوزیشن۔ اسحاق ڈار صاحب پاکستان سے باہر چلے جائیں گے اور وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ قیام کریں گے سعودی عرب اور لندن میں۔ لیکن بھائی یہاں پہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب تو ابھی پاکستان میں ہیں، تو اسحاق ڈار صاحب باہر کس کے پاس جائیں گے؟ تو سیاسی کیلکولیشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب زیادہ عرصے تک پاکستان میں نہیں رہیں گے اور وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہ وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم نہیں ہوتے تو وہ سعودی عرب اور لندن کی یا دبئی کی آزاد فضاؤں میں کافی پی رہے ہوتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور باہر زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پہ وہ صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ آئے تو حکومت کرنے کے لیے پاکستان میں، چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے، لیکن بن نہیں سکے، اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس زیادہ اچھی تھی ایز اے وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے میں، اور انہوں نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کر دیا، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف اگلے وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے اپنے چہرے سے ایک چہرہ اتار لیتے ہیں اور پھر وہ وزیر اعظم کا چہرہ ہوتا ہے اور وہ خوب بھرم بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ جمہوریت کے حساب سے تو بالکل وزیر اعظم کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ طاقت کی پوجا کی جاتی ہے، اور جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو جس کی لاٹھی ہے اور جس کی بھینس ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب چل نہیں پاتے۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں سیاسی کیلکولیشن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عنقریب پاکستان سے باہر جائیں گے، پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے اور اس کے بعد وہ لندن چلے جائیں گے، اور پھر وہ وہیں سے بیٹھ کے اپنے انمول مشورے دیں گے مریم نواز صاحبہ کو جو ان کی بیٹی ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو ان کے بھائی ہیں، اور وہ باہر رہ کے عوام کا بھی ساتھ دیں گے، چونکہ وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو وہ حکومت پہ تنقید بھی کریں گے اور حکومت بھی چلائیں گے مشورے دے کے، لیکن ان کے ہر مشورے پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ رہی بات اسحاق ڈار صاحب کی، تو لگتا ایسا ہے کہ ان کا زمانہ گزر گیا۔ آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، آئے دن جو ہیں وہ نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جو سوچ ہے وہ ذرا پرانی ہو گئی ہے، اور اب معیشت کو چلانے کے لیے ینگ لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ جدت سے بھرپور دنیا کا ساتھ دینا جانتے ہوں، اور جس طرح اسحاق ڈار صاحب 70s کے پیٹے میں ہیں، تو وہ یہاں پہ اس عمر میں انسان کو بزرگ مانا جاتا ہے چاہے وہ جتنا بھی فٹ ہو، اور اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ 50s میں ہیں ابھی، تو ان کے مقابلے میں ہم ان کو ینگ کہہ سکتے ہیں۔
اور ان کا جو سی وی ہے اور جو ان کا کارنامے ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. ان کے آئی ایم ایف ورلڈ بینک میں بھی تعلقات ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں بھی جن جن بینکس میں کام کیا ہے، حبیب بینک میں، اے بی این ایمرو میں، تو وہ کنٹری ہیڈ اور سی او کے لیول پہ رہے ہیں اور انہوں نے بینکوں کو کامیابی سے چلایا ہے. تو ان کو نون لیگ کی بھی سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ہے. تو اور جس کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو تو اس کو پورا پورا موقع دیا جاتا ہے، چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام. اکثر ویسے پاکستان میں سیاستدان ناکام ہی ہوتے ہیں. یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ ہیں، اور یہ ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ، یہ ڈائریکٹ کبھی بھی سیاست میں انوالو نہیں رہے، یہ ایز اے ٹیکنوکریٹ کے طور پہ آئے ہیں. لیکن ان کو سپورٹ حاصل ہے اور ان سے امیدیں ہیں کہ یہ وہ کام کریں گے پاکستان کے لیے جس کا لانگ ٹرم فائدہ ہوگا. لیکن فی الحال جو اگلے 2-3 سال ہیں وہ پاکستانیوں کو بہت مشکلات برداشت کرنا پڑیں گی مہنگائی کی صورت میں. تو بھائی نواز شریف صاحب پاکستان سے عنقریب باہر جانے والے ہیں، اور سیاسی کیلکولیشن کے مطابق اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ نہیں رہیں گے اور وہ بھی نواز شریف صاحب کے پاس ہی ہوں گے. جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں ہے، جنہوں نے یہ بولا تھا کہ جس کو رشوت لیتے دیکھو، جو آپ سے رشوت مانگے اس کا سر پھاڑ دو، اینٹ اٹھا کے مار دو اور پھر میرے پاس آؤ. تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. کے پی میں ایک خاتون نے جو سرکاری ایک بندہ ہے اس کا سر پھاڑ دیا ہے، ٹیبل پہ کچھ شیشہ پڑا ہوا تھا، ان خاتون نے اس کا سر پھاڑ دیا، اس کو اسپتال لے جانا پڑا، اور ان خاتون نے بتایا کہ یہ شخص مجھ سے رشوت مانگ رہا تھا. اب وہ مانگ رہا تھا یا نہیں اس بات کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. اور یہی بات علی امین گنڈاپور صاحب کے اس حکم نصیحت کو کنٹروورشل بناتی ہے کہ سزا دینا جو ہوتا ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اور حکومت کا جو قانون اور اس پہ عمل درآمد اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ عام آدمی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہ پڑے. اب جس طرح علی امین گنڈاپور صاحب نے حکم دیا ہے تو اب ان کو بھی لوگوں سے دور رہنا پڑے گا، کیونکہ ان کے بھی پاکستان میں کے پی میں بہت سیاسی مخالفین ہیں. تو کوئی ان کا سر نہ پھاڑ دے اور سر پھوڑنے کے بعد ہی ان پہ الزام نہ لگاتے کہ علی امین گنڈاپور نے مجھ سے رشوت مانگی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی قسمت کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پہ حکمرانی کرتے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے کے پی کی، اور دیکھیں کہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ کس انمول شخص کو بنایا گیا ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کی جو ہے وہ تلقین و ترغیب کر رہا ہے، یعنی خانہ جنگی کروانا چاہتا ہے. بھئی اگر لوگوں نے ایک دوسرے کا سر پھاڑنا ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کا یہ کام ہے کہ پلاننگ کریں، ایگزیکیوشن کریں، ریفارمز کریں، امینڈمنٹ کریں، قانون کو اتنا اچھا مؤثر کریں اور انصاف کو اتنا آسان کریں کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کی ضرورت نہ ہو. تو اس سے کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اسپتالوں کا اور ڈاکٹرز کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ سر پھوٹے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے، اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کی چاندی ہو جائے گی اور وہ ارب پتی سے کھرب پتی ہو جائیں گے. تو آپ کا گنڈاپور صاحب کی نصیحت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان میں عدالت کے نظام کو، قانون کو اتنا مؤثر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو فوری انصاف ملے اور رشوت لینے والا ڈرے، یا پھر لوگوں کو اس طرح ایک دوسرے کا سر پھاڑ کے فوری انصاف لینا چاہیے؟ تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ جو بھی ہے آپ کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ویلوگ کو لائک تو کرتے ہی ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کریں. شکریہ.